لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ جس کا وبال صرف ظالموں پر نہیں آئے گا، خاص طور پر سب اس لپٹ میں آئیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑ فرمانے والے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ کی آبادی سے تھوڑا باہر نکلے تھے، ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ آپ نے مدینہ کی آبادی کی طرف دیکھا تو لوگوں سے کہا کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، یعنی ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے اور مدینہ کی آبادی کی طرف دیکھا اور فرمایا انی لأری الفتن خلال بیوتکم کوقع المطر، کہا کہ میں عجیب عجیب فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ ایسے عجیب فتنے ہوں گے اور ایسی تیزی سے داخل ہوں گے جیسے بارش برستی ہے تو بارش کا پانی کچے گھروں میں، چھال کی چھتوں میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے داخل ہوں گے۔ اور پھر انہی فتنوں کے متعلق آپ نے آگاہی دیتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال۔ یہ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ نیک اعمال جتنا جلد ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے کرو، بادروا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی میں آگے بڑھو اور نیک اعمال کرو، فتنہ، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں تمہارے پاس کہ پھر تم نیک اعمال کر نہیں پاؤ گے، نیکیوں کا موقع تمہیں نہیں ملیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنہ اے قبل فتنہ، فتنوں سے پہلے پہلے۔ اور فرمایا کہ وہ فتنہ اتنا شدید ہوگا، اتنے شدید قسم کے فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار قول فعل سے اسے پتہ نہیں ہوگا۔ ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک آدمی مسلمان تھا، گھر آئے گا لیکن وہ صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور وہ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ ڈالے گا، دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دے گا، وہ یہ حال ہو جائے گا۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ ہر اس آزمائش کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو دین سے غافل کرے، آخرت سے غافل کرے، چاہے وہ اچھی شکل میں ہو چاہے وہ بری شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے، اور اللہ رب العزت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا بھی فرماتے ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے، اتنی زیادہ ہیں۔ اس میں سے بڑی نعمتیں فرمائے مال ہے یا اولاد ہے۔ انسان ان دو چیزوں پہ محنت کرتا ہے، مال کماتا ہے اولاد کے لیے، اولاد ہوتی ہے اپنے مستقبل کے لیے۔ اللہ دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ تو وہ نعمتیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں، موجود ہیں تو ساری، لیکن ہمیں جو نظر آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس سے بھی آگے جاؤ گے تم، دنیا اتنی ترقی کر جائے گی، لوگ کہتے ہیں دنیا نے ترقی کر لی، آگے چلے گئے، اللہ نے دروازے کھولے، خوب نعمتیں ملیں گی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اپنی ذات میں دنیا کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی غلط کوئی نہیں ہے اپنی ذات میں۔ انسان غلط بن کر اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو چیز غلط بن جاتی ہے۔ اللہ نے احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اللہ نے رسول بھیجے بالبینات، واضح دلیلوں کے ساتھ، پھر کتابیں دی انہیں، سورہ حدید میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو میزان دیا، ترازو انصاف کا حکم دیا، اور پھر فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے اس کو لوہا بھی دیا۔ اب یہ لوہا اللہ کی نعمت ہے، اس سے لوگ گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، ضرورت کی چیز بنائیں، نعمت ہے۔
اسی سے چھری چاقو بنائیں گھر میں استعمال کریں نعمت ہے، اسی سے چھری چاقو بنا کر روڈ پہ کھڑے کر لوگوں کو ماریں یہ زحمت ہے۔ اب یہ غلط چیز نہیں تھی، غلط انسان تھا، چیز صحیح تھی، اس چیز کو غلط استعمال کیا، وہ غلط بن گئی۔ اپنی ذات میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، انسان اسے استعمال کرتا ہے غلط۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جب دنیا کے اندر وسائل بڑھتے ہیں، وسائل بڑھتے ہیں تو مسائل بھی ساتھ بڑھتے ہیں، اور جب مسائل بڑھتے ہیں ان بڑے ہوئے مسائل کا صحیح حل نہ نکالا جائے تو فتنے بڑھتے ہیں۔ پھر وسائل کثرت سے ہیں، پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پیغام رسانی کے لیے بندے بھیجتے تھے، اب وسائل بڑھ گئے، دنیا کی مسافت منٹوں میں آ کر سمٹ گئی، وسائل بڑھ گئے تو مسائل بھی ساتھ بڑھیں۔ اب ان مسائل کا صحیح حل نہ نکالا تو فتنے بڑھ گئے، اور اب ہر چیز انسان کے لیے فتنہ بنتی جا رہی ہے، آزمائش بنتی جا رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پر یہ آزمائش اور یہ فتنے آتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ ہوتا ہے آسمانی، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو سال میں ایک یا دو مرتبہ ضرور آزمائش اور فتنوں میں ڈالیں گے۔ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، آسمانی ہے، قحط مسلط ہو کے بارشیں بند ہو گئی، گرمی کی شدت شدید بڑھ گئی، سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی، برداشت سے باہر ہو گئی، وبائی امراض پھیل گئیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے؟ کہ اس کا حل اور علاج یہ کہ انسان توبہ کرے، اعمال کی اصلاح کرے اور اللہ سے دعا کرے، یہ اس کا حل ہے۔ اس میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں گے، بارشیں شدید آ گئیں تو حالات کا مقابلہ کریں گے، وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا ڈیم نہیں بنا سکتے پانی کو روکنے کے لیے، اللہ سے آئے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے۔ جھوٹے نعرے نہیں لگانے چاہیے انسان کو، اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس کا علاج ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان توبہ کرے، اصلاح۔ 2-4 سال پہلے جو کرونا کی وبا تھی تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایسا ڈرایا ہوا تھا، اس میں اصلاح تھی اپنی، توبہ کرتے۔ وہاں بھی لوگ دو حصوں میں بٹ گئے تھے، ایک وہ تھے کہ جو مسجدوں میں زور لگاتے تھے کہ نماز پڑھنی ہے، دوسرے وہ تھے جو چھپ چھپ کر ویڈیو بنا کر بھیجتے تھے کہ دیکھو فلاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے۔ یہ بھی مسلمان تھے جو پکے منافق تھے، مسجدوں سے ویڈیو بنا کر بھیجتے تھے کہ دیکھو فلاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اس کو بند کیا جائے۔ وہ بھی کھل گئی ساری حقیقت۔ تو یہ آزمائش آسمانی ہوتی ہیں، اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، اس کا علاج ہو۔ دوسرے نمبر پر جو فتنے ہوتے ہیں وہ زمینی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں اپنے۔ اب یہ فتنے انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسان بعض دفعہ اس چیز پہ سوچتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا، کر کے بھول جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جب وہ چیز فتنہ بنتی ہے پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس کا تدارک، اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس میں انسان سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کو دیکھے کہ میری کہاں کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہوئے۔ بچے اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو ماں باپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم نے بچپن میں ان کی تربیت صحیح نہیں کی ہے۔ بے شک ہم نے ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا تھا، تعلیم دلوائی تھی، تربیت نہیں دلوائی تھی، یہ بھی ماننا پڑے گا، یہ کمزوری ہے۔ پھر اپنی اس کمزوری کا اقرار بھی کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ غلطی آپ نے کی ہے تو ہاں میں نے کی ہے۔ یہ وہ زمینی فتنوں کی اسباب اور اس کا علاج، اور اس کا تدارک کیا ہے؟ پھر اس کا تدارک اور اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اسے پھر قضاء الہی سمجھ کر بیٹھا نہیں جاتا۔ جو فتنے انسانوں کے خود بنائے ہوئے فتنے ہیں، ان فتنوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر بس اللہ کی مرضی ہے یہ کہہ کر بیٹھ جانا، یہ علاج نہیں ہوتا اس کا۔ بھئی اللہ کی طرف سے اگر آیا تو دھوپ کی شدید شدت ہوگی، لوگ مرنا شروع ہو گئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی طرف سے تھا۔ لیکن جو فتنے انسانوں نے خود بنائے ہیں، ان فتنوں کو اللہ کے ذمہ ڈال دینا اور خاموش ہو کے بیٹھ جانا، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج اس کی بنیاد کو ڈھونڈنا، اپنی کمزوری کو تلاش کرنا، اپنی کمزوری کا اقرار کرنا، پھر اس کا تدارک کرنا، یہ اس کا علاج ہے۔ ورنہ اللہ کہتے ہیں اگر ایسے ہی کرو گے تو لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
جب تمہیں خود ہی فکر نہیں اپنے کیے کی کہ تم نے غلط کیا اس کو نہیں مانتے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہاری ان گندگیوں کو صاف کروں. اس وقت دنیا کے اندر جو فتنے چل رہے ہیں ان میں 80 سے 90% فتنے ہم انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جدھر دیکھیں فساد پھیلا ہوا ہے، جدھر دیکھیں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جدھر دیکھیں ظلم تشدد ہو رہا ہے، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے پھیلائے ہوئے کیے ہوئے. تو اس کا علاج بھی انسان کو خود ڈھونڈنا ہے. انسان بعض دفعہ چیزیں بھول جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے اس ملک پر اللہ کی طرف سے وقتاً فوقتاً ایسی آزمائشیں آتی رہتی ہیں. پچھلے چند مہینوں سے جو سلسلے چل رہے ہیں کہ ہر روز 2 سے 4 آدمی بیچارے، کوئی موبائل کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا، کوئی پیسے بچاتے ہوئے شہید ہو گیا. مارنے والا بھی انسان، وہ بھی صبح کلمہ پڑھ کے نکلا، ماں باپ نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا ہوا تھا، اور جو مرنے والا وہ بھی مسلمان تھا. باہر سے تو کوئی نہیں آتا. یہ آزمائشی فتنہ کہاں سے آئے؟ یہ کن لوگوں کی اولادیں تھیں؟ آیا یہ لوگ کون تھے؟ یہ ان کے ماں باپ کے لیے یہ کیا چیز؟ یہ جو مارنے والے ہیں ہم میں سے کسی کے ہیں یا نہیں ہے، یا اوپر سے آئیں یا زمین کے اندر سے نکلیں؟ اگر ہم میں سے کسی کے ہیں تو ان کے ماں باپ کو تو سوچنا چاہیے تھا ہم نے اپنی ان اولادوں کی کیسی تربیت کی تھی. یہ فتنہ تو ہم نے پھیلایا. ٹھیک ہے، آج یہ فتنہ لوگوں پر آزمائش بن رہا ہے، قیامت کے دن یہ میرا گریبان پکڑے گا، سارے خون میرے ذمہ آئیں گے. اس کی طرف دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں اور دور سے گھوم کر اس کا نتیجہ ہم پر آ کر لگتا ہے. یہ لوگ اچانک جو مرنا شروع ہو گئے، پچھلے 2-4 مہینوں سے حالات ایسے آ گئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس یہ کہہ سکتا ہے کہ گھر سے نہ نکلو، پیسے لے کے نہ جاؤ. یہ تو حل نہیں ہے، یہ تو حل نہیں تھا. موبائل نت میں نہ رکھو، باہر نہ جاؤ، یہ حل ہے. ایک شخص تھا نا، اس نے اپنے دفتر کے اندر اپنا جو ملازم کیا کہتے ہیں اس کو، جو پراچی پیون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بلا وجہ ڈانٹا. اس نے غصہ گالم گلوچ ہوتا ہے کر دیا. بیچارہ کمزور تھا، کچھ تو بول نہیں سکتا باس کے سامنے. وہ غصہ اپنے دماغ میں لے کر گھر گیا. اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا غصہ نکالا، اس کو ڈانٹا. بیوی کمزور تھی، وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی. اس کے سامنے بیوی نے اپنے بچے کو مارنا شروع کر دیا. غصہ وہاں نکلے، کہیں تو نکالے گی غصہ. اب بچہ ماں کو کیا بولے؟ اس نے غصے سے اپنے چھوٹے بھائی کو مارنا شروع کر دیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے لڑ نہیں سکتا تھا، وہ غصے سے گھر سے باہر نکلا. باہر راستے میں جانا تھا کتا، اس نے پتھر اٹھایا، کتے کے دیا مارا. اب وہ کتا جو ہے نا بھاگا غصے سے، تو آگے ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے اسے کاٹ لیا، ٹانگ اس کی پھاڑ دی. وہ جسے کاٹا وہ وہی بندہ تھا جس نے دفتر میں اپنے ملازم کو ڈانٹا تھا. تو یہ کہاں سے گھوم کے آیا؟ یہ چیزیں گھوم کے ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم کرتے ہیں، ہم اس کا سبب بنتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو قتل و غارت شروع، مجھے پوچھتا کہ اس کا حل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں حل تو بعد میں ہوگا، پہلے اس کا سبب ڈھونڈیں. سبب کیا ہے؟ پہلے بیماری تو پکڑیں، علاج بعد میں، دوا کا انتخاب بعد میں ہوگا کیا دوائی دینی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ہم لوگ فلسطین کے بچوں کے قاتل ہیں، ہم غزہ کے بچوں کے قاتل ہیں. ہم نے ان کے قتل کیے، ہم کر رہے ہیں ان کے قتل. مولوی بیچارے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ نہ کرو، نہ یہ چیزیں استعمال کرو، نہ ان کو معاشی تقویت دو، دنیا کے سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، نہ یہ چیزیں خریدو، ان کو معاشی تقویت نہ پہنچاؤ، ان کو معاشی طور پر کمزور کر دو. تو یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم مسلمان، خاص کر ہم پاکستانی، اور ہم کراچی والے کچھ نرالی مخلوق ہیں، ہم تو کچھ عجیب ہی ہیں، عجیب ہی ہیں. عید کا دن دیکھو، ہر طرف دیکھو میکڈونلڈ KFC میں جگہ نہیں تھی پاؤں رکھنے. کیوں جی؟ سستی چیز مل رہی ہے. اور سستی چیز کے لیے آپ اپنا خون بیچ دو گے؟ آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ جو سستی چیزیں میں خرید رہا ہوں، میرا یہ پیسہ وہاں جا رہا تھا. اللہ نے مکافات عمل وہاں سے گھمایا کہ چلو اب تم بھی آئے گا، تمہیں وہاں سے میں ماروں گا کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اب یہ ہو رہا ہے، اس کا سبب ہے. بظاہر تو یہ سبب لگ رہا ہے اس کا. ایک دو نہیں، کئی چیزیں ہیں. آپ اپنی انسانیت کی تاریخ میں پیچھے جائیں، جہاں جہاں معاشی بائیکاٹ ہوا ہے اس کا کتنا نقصان ہوا. میں پیچھے نہیں جاتا، اپنی امت سے شروع کرتے ہیں. ہم رسول اللہ کے زمانے سے شروع کرتے ہیں.
سب سے پہلے معاشی بائیکاٹ مسلمانوں کا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم درختوں کے پتے کھا گئے تھے، کچھ نہیں مل رہا تھا. حضرت سعد غالباً ایک صحابی نام بھول رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اتنی کمزوری تھی، اندھیرا تھا، شیب ابی طالب میں قید تھے ہم لوگ، معاشی بائیکاٹ تھا، کسی نے خبردار ان کو پانی بھی دیا. فرماتے ہیں کہ کوئی سڑی ہوئی کسی جانور کی کھال کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھایا، پانی میں یوں گیلا کیا اس کو، میں رکھا منہ میں چباتا گیا اس کو. یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی کا بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے، 3 سال تک اس حال میں رکھا تھا ان کو. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے، ہوتی نہیں تھی. یہ مذاق اور ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں. میری جو نوجوان نسل کو بات بتاؤں وہاں سے ہنستے ہیں. یہ حالات تمہارے پاس آنے والے ہیں، یاد رکھنا. ہم ہوں نہ ہوں، ہم مر جائیں، ہماری قبریں سڑ جائیں، ختم ہو جائیں، کل کوئی یہودیوں کا یہاں تسلط ہوگا، تمہارے پاس کلمہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا. تمہارا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. نکاح تو دور کی بات ہے، تم عیسائیوں سے نکاح کر لو گے، تم یہودیوں کی بیویاں لے آؤ گے گھروں میں، لیکن یاد رکھنا جنازہ پڑھنے کو کوئی نہیں ملے گا. حالات ایسے آنے والے. مذاق بنا لیا. ہمارے اسکول کالج کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے KFC کے سامنے کھڑے ہو کر چیختے ہیں مسلمانوں چھوڑ دو یہ چیزیں. ان کو دھکے دے دے کر نکالا جاتا ہے. کون نکالتا ہے یہ؟ اسرائیل فوج کھڑی ہے وہاں پر، امریکن فوجی کھڑے ہیں وہاں پر، ہمارا مسلمان کھڑا ہوا ہے جو اذان ہوتی ہے جی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، اور ان کو دھکے دے کر نکالتا ہے. کہتے ہیں جی PSL دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے آپ لوگ؟ کیا ملے گا اس سے؟ مسجد میں کیوں نہیں آتے آپ؟ مسجد کا بولے نا. اور یہ PSL کا بولنے والا کون تھا؟ یہ کون سا شخص تھا؟ نام آپ جانتے ہو اس کو، جو 96 اور 99 میں اس نے جو فائنل کھیلتا تھا، سیمی فائنل میں کیا کیا تھا اس نے؟ یہ وہی شخص تھا جو اب کہہ رہا تھا کیوں نہیں آتے یہ کھیلنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کمزوری کو برداشت کرتے ہیں، بےغیرتی کو برداشت نہیں کرتے. ہم لوگوں نے صرف 2 دن کے لیے دکھانے کے لیے کر لیا. اب اپنے سٹوروں سے دیکھ رہے ہیں، سب نظر آ رہا ہے، سٹوروں سے وہ پاکستانی مصنوعات ہٹائی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ جو باہر کی مصنوعات ان پر پیسہ زیادہ ملتا ہے، ان میں کمائی زیادہ ہے. ٹھیک ہے کمائیں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیں وہ جو فلسطین میں بچے مر رہے ہیں اس کے مکافات عمل میں یہاں لوگ مریں گے اسی طرح روڈوں پہ مریں گے، کیونکہ یہ پیسہ یہاں سے جا رہا ہے سارا. لوگ مولویوں کو چھوڑو یار، ہم کیا کھائیں؟ ہم جب یہ کچھ نہیں تھا ہم کیا بھوک سے مر گئے تھے؟ دنیا کی اس قوم نے کبھی ترقی نہیں کی جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے، کبھی ترقی نہیں کی. ترکی جو بالکل گہرائی میں چلا گیا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا، آج اس کی معیشت اگر کچھ قدرے بہتر ہوئی ہے تو میں اپنے آنکھوں سے حال دیکھ کر آیا ہوں. اس کے ترکی کے ہوٹلوں سے اب شروع کریں دکانوں تک، آپ کو ایک چیز ملٹی نیشنل کمپنی کی نہیں ملتی، وہ اپنی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ صابن بھی نہانے کے لیے مجھے باہر کا چاہیے، شیو کرنے کے لیے مجھے وہ چیز بھی باہر کی چاہیے، سب کچھ باہر کا چاہیے. صرف مرنا ہے تو جنازے تدفین کے لیے پاکستان چاہیے، باقی زندگی باہر گزارنی ہے. اولادیں بھی باہر چھوڑ دو، ساری ان کے حوالے کر دو. بڑی آسانی سے وہ ہمیں نیشنلٹی دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں وہ ہمیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ کبھی سوچا اس بات پر؟ یورپ ہمیں کیوں دیتا ہے نیشنلٹی؟ وہ کہتا ہے یہ آئیں ہمارے پاس، یہ بوڑھے چلے جائیں گے، ان کی دوسری نسل نہیں تو تیسری تو ہماری ہوگی، تیسری نسل تو ہماری ہوگی ان کی. ہمارے ہاں خاندانی نظام ویسے نہیں ہے، ماں باپ کا، باپ بیٹے کا تصور وہاں نہیں ہے. کون کس کا بیٹا ہے؟ ماں کا پتہ ہے، باپ کا نہیں پتہ ہوتا. کہتے ہیں یہ آنے دو ہمارے پاس، ہمیں تو افرادی قوت کی ضرورت ہے، یہ کریں گے کام یہاں پر. یہ جو بھی حالات چل رہے ہیں نا یہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں، یہ بڑے خطرناک لگ رہے ہیں. اور یہ ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ اب تو ہم اپنی خوراکیں نہیں بچا سکتے. میرا دل نہیں مانتا کہ یار میں یہ پاکستانی چیزیں لے کے گھر میں آؤں. صابن باہر کا، شیمپو باہر کا، گھی باہر کا، ان کمپنیوں کا. آٹا تو چلو اپنا، وہ بھی اپنا نہیں رہا ہمارے پاس، وہ بھی ہم سب باہر سے آتا ہے. ہر چیز باہر کی. ایک وقت آئے گا کہ ایمان بھی ہمارے پاس اپنا نہیں رہے گا. پھر ہمیں جو نماز وہ بتائیں گے وہ پڑھیں گے. وہ کہیں گے کرونا کے دنوں میں نماز نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے. وہ کہیں گے دور دور کھڑے ہو کر پڑھنا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی قبول ہے، دور دور کھڑے ہو کر پڑھیں گے. وہ کہیں گے 10-20 رکعتیں چھوڑ دو، 10 پڑھو، ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی، وہ بھی کر دیں گے. جمعہ چھوڑ دو، ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی. آ جائے گا یہ وقت دوبارہ، اللہ نے دکھایا تھا. ان فتنوں کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ کبھی بھی غلام قومیں کے مقابلہ نہیں کر سکتی. ایک پاگل تھا نا، راستے پہ پھر رہا تھا، لوگ اس کو تنگ کرتے تھے ہمیشہ، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی اس کپڑے کھینچ رہا ہے، بیچارہ تنگ تھا. ایک دن اس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا تھا. اب تنگ کرنے والے اس نے دے مارا 2-4 کو سر میں، اس کے بعد سے کوئی نہیں آتا تھا قریب میں. اس وقت کا زمانے کا حال یہ ہے.
یہ حال ہے اس کا. آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ جاؤ فلسطین میں لڑو. میں نہیں کہوں گا, میری تو توبہ ہے, میں نہیں کہوں گا. نہ آپ سے کہیں گے نہ میں جاؤں گا, نہ میں جاتا ہوں. میں صاف کہتا ہوں, کوئی نہیں کہتا. لیکن اللہ کے بندو, ان یہودیوں کو اپنے گھروں سے تیل تو نہ پہنچاؤ نا. ان کو ایندھن اپنے گھروں سے تو نہ دو نا. اپنے پیسوں سے ان کو اتنا پہنچاؤ نا. اس خون میں شریک تو نہ ہونا. اب بھی سمجھ نہیں آتی ہے کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں. ہر چیز کی کمی ہے. صرف ہمیں ایک نشہ ہے ملٹی نیشنل چیزیں کرنی, وہاں کی چیزیں استعمال کریں. اسٹوروں پہ دیکھیں, دوائیاں دیکھیں, ہر چیز باہر کی پڑی. اپنی چیزیں کہاں ہیں؟ نہیں استعمال کریں گے. اس وقت سے ڈریں کہ جب ہمارے ملک کے اندر ایک گندم کا دانہ اگنا بھی بند ہو جائے, پھر قدر آئے گی اپنی چیزوں کی. اور وہ منصوبہ ایسا ہی بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ ہو. یہاں کے دریاؤں کو ختم کر دو, یہاں کے سمندروں کو ختم کر دو, یہاں کی زمینوں کو ایسے ختم کر دو کہ وہ زراعت والی زمینیں جو ہے نا وہ لوگ بیچ باچ کے کھا جائیں. ان کو ایسے کر دو, نہ زراعت کا سوچ سکیں, نہ تجارت کا, نہ صنعت کا, کچھ نہ ہو. فیکٹریاں یہاں کی بند کروا دو. جتنے لوگ کام والے ان کو باہر بلا لو, اپنے پاس بلا لو. زیادہ پیسہ دکھاؤ, یہ باہر آ جائیں گے. سب بند کر دو. پھر جب بند ہو جائے گا پھر بیٹھیں گے. بڑے بڑے فتنے اس وقت دنیا کے اندر آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں. اور ان فتنوں میں کہیں نہ کہیں ہم خود ملوث ہیں, کہیں نہ کہیں ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. جس کے پاس مال ہے وہ بھی فتنے میں, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی فتنے میں. مال والا ظالم بن کر فتنہ بنا ہوا ہے, اور جو غریب ہے وہ بیچارہ غلام بن کے فتنہ بنا ہوا ہے. وہ غلام ہے, کچھ بول نہیں سکتا. دنیا مسلمان ممالک کو یہ جو قرضے دیے جا رہے تھے, کس کام کے لیے؟ اس دن کے لیے تو دے رہے تھے. ادھار کھاؤ کھاؤ کھاؤ, تمہیں ضرورت نہیں بنانے کی, ہم دے رہے ہیں نا. تمہیں کیا ضرورت ہے فیکٹریاں لگانے کی, کمپنیاں لگانے کی, بنانے کی؟ ہم دے رہے ہیں تمہیں. دیتے رہے. اب آج بولو ان کے سامنے, بول بھی نہیں سکتے. مسلمانوں پہ جب بھی یہ جو ہم معاشی بائیکاٹ کا کہتے ہیں, معاشی بائیکاٹ کا کتنا اسرائیل نے ایک زمانے سے اس غزہ کو محصور کیا ہوا تھا. کوئی جا سکتا تھا وہاں پر؟ کوئی نہیں جا سکتا. ایک جہاز پوری دنیا کے اسلامی ملکوں نے تیار کیا تھا. سن مجھے یاد نہیں کس سن میں ہوا تھا, غالباً یہ 2003-4 کی بات ہے, اس کے بعد کی, جس میں ہمارے ایک صحافی بھی تھے, طلعت حسین, مشہور صحابی دوفی تھے. اس میں اسرائیل نے کہا خبردار اگر آگے آیا تو جہاز پکڑ لے, لوگوں کو مار کے واپس بھیج دیا تھا, قید کر کے واپس بھیج, کسی کو نہیں جانے دیا تھا. یہ تھا معاشی بائیکاٹ. ہم لوگ بغیر کسی جبر کے رضا اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان کہتے ہیں چھوڑ دو یہ چیزیں, گھروں سے نکال دو یہ چیزیں. ہم ان صحابہ کی کہانیاں سناتے ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا شراب حرام ہے, انہوں نے برتن بھی اٹھا کے پھینک دیے, برتن بھی اٹھا کے پھینک دیے. ہم کہاں ان چیزوں کو چھوڑنے والے ہیں؟ انہی چیزوں سے تو ہمارا ایمان خراب کیا انہوں نے. اور انہوں نے دیکھ بھی لیا, آزما بھی لیا کہ بھئی یہ اب کچھ کرنے والے نہیں. ہم نے حرم تک ان کا بند کر دیا, اس پہ بھی تیار ہو گئے تھے. حرم میں نمازیں نہیں ہوں گی تو نہیں ہوں گی, حرم میں نماز اب اتنی ہوگی تو اتنی ہوگی. اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب اپنے ایمان کی سلامتی اسی کو لے کر واپس جانا, یہ سب سے بڑا قیمتی متاع ہے. تو جو حالات بن گئے, لیکن پھر بھی دنیا سے سب نے جانا ہے, موت سب کے ساتھ ہے, محشر میں حاضری سب کی ہوگی, رسول اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بچے چھوٹے چھوٹے شکایت کر کے آئیں کہ ہم جب مارے جا رہے تھے تو ہمارے پاس پیسہ ان لوگوں کے پاس سے آ رہا تھا. یہ شکایت نہ ہو. باقی ہمارے پاس اعمال کچھ نہیں رہا. یہ ایسے جھوٹ ہے. ہم اپنے میں نے روزے رکھ لیے, میں نے یہ روزوں پہ جنتیں ملتی ہیں. عبداللہ بن ابی منافق ساری زندگی روزے رکھتا تھا, حضور کے ساتھ پہلی صف میں نمازیں پڑھتا تھا, داڑھی اس کی بھی تھی, کرتا شلوار وہ بھی پہنتا تھا, جہاد میں وہ بھی جاتا تھا. یہ منافقت ہے ہمارے اندر, حقیقت نہیں, ایمان نہیں ہے, دھوکہ ہے دینے جیسے. دنیا اس وقت کس حال میں جا رہی ہے؟ کسی بھی ملک کو, کسی بھی قوم کے لیے ہمیشہ قوم بننے کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے امن. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. کسی بھی ملک کو, قوم کو بننے کے لیے اس کو معیشت مضبوط چاہیے, ہمارے پاس نہیں ہے. کسی بھی ملک اور قوم کو بننے کے لیے تعلیم بنیاد ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ ہم کس سہارے جی رہے ہیں؟ کس چیز کو سوچ کے رکھا ہوگا ہم جی رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم نے وہ کیا ہے, ہم نے نمازیں پڑھ لی, ہم نے روزے کر لیے. کچھ نہیں ہمارے پاس, نہ دین ہے نہ دنیا ہے, دونوں طرف سے گئے, دونوں طرف سے گئے. جن کے ذمہ دین کا کام تھا وہ کیا کر رہے ہیں, اور جن کے ذمہ دنیا کا کام تھا وہ کیا کر رہے ہیں. دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں
کیا کر رہے ہیں؟ اور جن کے ذمہ نوجوان نسل کی تربیت تھی، جو باپ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان نے کیا کیا بچوں کے ساتھ؟ اپنے بچوں کو مسلمان بنایا یا کیا بنایا؟ ان نے کیا سکھایا ان کو؟ بڑے بڑے اداروں میں چلے جائیں، بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، ان سے آپ نماز کے فرائض پوچھ لیں، وضو کے فرائض پوچھ لیں، غسل کا فرائض پوچھ لیں، شاید ہی جواب صحیح ملے۔ ہم کہتے ہیں ہماری اولاد یہ کر رہے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، یہ تعریف کا نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے۔ جب میں نہیں ہوں گا میرے بعد یہ کیا کریں گے؟ اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے یا میرے لیے یہ عذاب جاریہ بنیں گے؟ اللہ کے سامنے جواب دینا ہو۔ ہم نے اپنی نہ تربیت خود کی تھی نہ اپنی اولاد کی تھی۔ آج ہماری اولاد ہماری بات مانتی نہیں۔ میں کہتا ہوں بیٹا چھوڑ دو، یہ میکڈونلڈ نہیں کھاتے۔ نہیں بابا میں نے کھانا ہے۔ یا کیا کریں، بچوں نے بول دیا اب جانا ہے۔ وہ کیسا بچہ جو باپ کو بولتا ہے نہیں بابا میں نے کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچوں کی فرمائش۔ یہ ساری چیزیں ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ کوئی مولوی کی بھڑک نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نہ مجھے اس بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتا بھی ہے، میں نہ کہنا کہ میں یہ کہوں گا بھی نہیں کہ آپ وہاں لڑنے کو کوئی جائے، اور نہ میں جاؤں گا، لیکن کم سے کم اپنا گھر کے اندر رہ کر اپنے ایمان کو بچا لینا، یہ ایک آخری پیغام ہے۔ اس کے بعد کے حالات کیا ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ فتنے ایسے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو گئے کہ انہوں نے کل کو اگر ہمیں بولنا کہ کلمہ چھوڑ دو، ایسی مثالیں ملتی بھی ہیں جو لوگ باہر کی وہ لینے کے لیے، نیشنلٹی لینے کے لیے، یہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک ٹرینڈ چل پڑا تھا پچھلے کچھ سالوں سے، گستاخی کرتے تھے اور پھر یہاں سے بھاگ جاتے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ باہر کی نیشنلٹی چاہیے، فرانس اور جرمنی اسی بیس پہ دیتے ہیں آپ کو۔ ادھر 2 جرمیں بول دو گستاخی کے، ادھر آپ کو چند دن جیل ہوگی، وہ آئیں گے لے آ کر کے لے جائیں گے آپ کو۔ یہ سلسلے چل پڑے۔ جو مسلمان اس حال پہ پہنچ جائے، وہ کیا اپنے قوم کا خیر خواہ ہوگا، وہ اپنے ملک کا خیر خواہ ہوگا، وہ اپنی عوام کا خیر خواہ ہوگا، وہ دنیا میں مرنے والے مسلمان بچوں کا خیر خواہ ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، نہ پڑے، لیکن کم سے کم اپنے سٹوروں سے جب آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سامان رکھ کر لوکل کمپنیز کے سامان نکالنے والے اتنا سوچ لیں۔ نام رکھنے سے مسلمان نہیں بنتے، کام کرنے سے مسلمان بنتے۔ جہاں تم ایک دن میں 4 ارب روپے کماتے ہو، ایک مہینے میں، سال میں، وہاں تم اگر 2 ارب کما لو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ اس دنیا میں فرعون اور نمرود جیسے بادشاہ بھی آئے، شداد بھی آیا تھا، قارون بھی آیا تھا، وہ بھی خالی ہاتھ گیا ہے۔ یہ سوچ لینا، یہ سوچ لیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ پاکستانی مسئلہ، یہ کوئی کھانے کی چیزیں، یہ کیا کروں، ان کو ہٹا دینا اور دوسری چیزیں رکھ لینا، کس وجہ سے کہ اس میں پیسہ زیادہ ملتا ہے، ملے بس ٹھیک ہے، پسند اپنی تو پھر نتیجہ بھی اسی کے مطابق نکلے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ایمان کی، اور ہماری جان تو ویسے محفوظ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کی اور ایمانوں کی حفاظت فرما کر، اور ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں آ تو گئے، لیکن میں پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ڈراتے تھے کہ فتنے آئیں گے تو ایسا ہوگا، صحابہ گھبراتے، رسول اللہ اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ وہ جن کا ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط تھا، ہمارے پاس کہاں سے ایمان آیا؟ ایک اس پہ ٹی وی کی خبر پہ ہم نے مسجدیں بند کر دی، تالے لگا دیے تھے، اور مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے کیمروں سے چیک کرتے ہیں نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ وہی صحافی ہوتے تھے جو آج رمضان میں بیٹھ کر رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہمیں فتوے دیتے تھے نا، یہ وہی تھے جو رمضان میں کیمرے لگا کر مسجدوں میں دیکھتے تھے، جھانک جا کر، اور کہاں نماز ہو رہی کہاں نہیں ہو رہی، اور پھر آگے رپورٹیں بتاتے تھے کہ فلاں جگہ نماز ہو رہی۔ آج یہ مفتی بن کر ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ ہم ہیں اسی قابل ہیں، نہ ہمارے پاس دین ہے نہ دنیا ہے۔ جس نے بھی آگے آ کر 2-4 باتیں کی تھی، ہم نے کہا بھائی یہی پڑھا، یہی صحیح ہے۔ تو دجال آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے سامنے کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔